تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ایک حدیث میں کہ الکیس من دان نفسہ، تو عقلمند انسان جو ہے وہ ہے جس نے اپنی جو ہے زندگی کے اندر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جو ہے اس نے کنٹرول میں رکھا ہے، اللہ رب العزت کی جو ہے فرمان برداری میں اس نے زندگی گزار دی ہے، اور جس نے جو ہے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے۔ اپنا امتحان خود لو، کوئی دوسرا آپ کے امتحان لینے سے پہلے، کہ وہی عقلمند انسان ہے۔ اور فرمایا کہ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس نے جو ہے عقلمند انسان کون ہے؟ وہ اعمال وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے کہ اس کے لیے موت کے بعد کام آنے والے۔ موت ایک حقیقت ہے، سارا کچھ وہ ہر وقت جو ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ یہ باپ دادا جو ہے دنیا سے چلے گئے، والدین چلے گئے، کتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہماری نظروں کے سامنے، کتنوں کو ہم نے خود کندھا دیا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے پھر کچھ لمحے بعد وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ خود کرے اور ایسے اعمال ایسے کام کرے جو اس کے موت کے بعد جو ہے کام آنے والے ہوں۔ اور فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور غافل انسان، کم بخت بدنصیب انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کے، اپنے جو نفسانی خواہشات ہیں اس کی پیروی کی، اور اسی طرح وہ سارا کرنے کے بعد اپنی منمانی کی دنیا میں جو اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، سارا کچھ وہ اپنی منمانی اس نے کی جب اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، سارا کچھ۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وتمنى علی اللہ، اللہ رب العزت سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ ہر کام اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کی ہے، اور تمنا امیدیں جو وابستہ کیا رکھتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے پاس دلیل کیا ہوتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، یہی دلیل ہوتا ہے۔ پہلے بھول جاتا ہے، دوسری آیتیں بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے بڑا دردناک ہے، اور وہ شدید العقاب ہے، اس کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ یہ سارا کچھ بھول جاتا ہے، اور صرف امید وابستہ رکھنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بس یہی ذہن میں رکھنا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، جو نصیحت ہمیں کی ہے، جو وصیت کی ہے اپنی امت کو، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی جو ہے مایوس نہیں ہوں گے، نہ اپنی زندگی میں، نہ زندگی ختم ہونے کے بعد جو ہے موت کے بعد۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے پھر سے ایک دفعہ آپ کو سرسری بتا دیتا ہوں کہ 5 چیزیں کون سی ہیں۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو جو ہے بیماری سے پہلے غنیمت جاننا ہے، اور مالداری کو محتاجی سے پہلے، فقر و فاقے سے پہلے، غربت سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ چوتھی چیز ہے اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور اسی طرح آخر میں کیا ہے؟ موت ہے، تو اپنی زندگی کو جو ہے موت کے آنے سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ آپ میں سے کوئی جو ہے کچھ کہنا چاہتا ہے، یا کوئی وعظ و نصیحت آپ ہمیں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور جمعرات کے حوالے سے انشاءاللہ یہ اگلا جمعرات جو آ رہا ہے مغرب کے بعد، انشاءاللہ ہر جمعرات کو درس کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو انشاءاللہ عشاء کے بعد پھر کھانا ہوگا، کھانے کے بعد جو ہے فارغ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی ویسے ہی کام سے واپس آتے ہیں تو اپنا کھانا بنانے میں مصروف رہتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے کھانا بنانے میں مصروف رہتے ہیں، مغرب کے بعد کھانا بنا رہے، عشاء کے بعد کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ کچھ جو ہے آپ کا جو وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے، کچھ جو ہے یہ مجالس ذکر کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی جو مجالس ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جائیں، وہاں پہ سنے جائیں، ان پر جو رب کے فرشتے جو ہے اپنے پروں سے جو ہے وہ ڈانک رہے ہوتے ہیں۔ اس مجلس کو جو ہے اللہ رب العزت کی جو ہے اس مجلس کے اوپر رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم یہی امید کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری زندگی میں ہر طرح کے امور میں اللہ رب العزت جو ہے برکت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ کھانا تیار ہو گیا، چلیں۔